النصارى أولياء آمنا بالله وصدقنا بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محترم سامعین ذی احتشام، اللہ تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وجل مجدہ کی حمد و ثنا اور زینت بزم کائنات فخر موجودات باعث تخلیق آدم شافع بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری دنیاوی و اخروی نیک حاجات کو پورا فرمائے. آمین. احباب ذی وقار، حسب وعدہ اور حسب قول آج کا یہ جمعۃ المبارک جس کے موضوع کا انتخاب امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات بابرکات کے حوالے سے عرض کیا جائے گا. احباب ذی وقار، یہ بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر رب تعالیٰ نے کچھ بندوں کا ایسا انتخاب اور ان کا چناؤ فرمایا کہ کچھ وہ تھے کہ جو بعد از ولادت کسب کر کے، کوششیں کر کے، جد و جہد اور محنتیں کر کے اللہ کے ولی اور پیارے اور محبوب بنے، اور کچھ افراد ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ پروردگار کی خصوصی ان پر نعمت اور کرم نوازی ہوئی کہ وہ دنیا رنگ و بو میں ابھی آئے نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کی رعنائیوں کو دیکھا نہیں ہے، اور دنیا کی زیب و زینت سے ابھی وہ واقف نہیں ہوئے، ابھی شکم مادر سے وہ باہر نہیں آئے، اللہ نے پہلے ان کو ولی بنا دیا. کچھ شخصیات جب ہم کتب تواریخ کو دیکھتے ہیں اور اسلاف کی زندگیوں کے اندر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ افراد ایسے بھی ملتے ہیں. تو ان میں سے ایک ذات، ایک شخصیت میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان کی ذات بابرکات کہ پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کے ولی تھے، اور پھر رب نے ان سے جو دین کی خدمات بھی، آج بھی لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں اور ان کو سلامی پیش کرتے ہیں.
یہ اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں۔ ایک روز ایک شخص حضرت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں آپ کا نام اور آپ کی شہرت سن کر آپ کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوا۔ جب آپ کے پاس آ کے پہنچا تو آپ اس وقت مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہے تھے اور اپنے دولت سرا کی طرف، گھر کی طرف جانے لگے۔ وہ شخص آیا، آ کے ملاقات کی تو عرض کی حضور میں آپ کا نام سن کر، آپ کے علمی کمالات کو سن کر یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میرے ذہن کے اندر ایک سوال ہے جس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ کئی علماء کے پاس جانے کا اتفاق ہوا پر کہیں سے تسلی و تشفی پر جواب نہیں ملا مجھے۔ میں یہ سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ادراہ کرم آپ میری تسلی فرما دیں۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ پوچھیے آپ کا کیا سوال ہے۔ تو شخص نے اس کی حضور آپ کہیں تشریف رکھے تو میں سوال پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک گھر تک پہنچیں گے تم اپنا سوال پورا کر لو گے، وہاں پہنچ کے میں آپ کو جواب بھی عنایت فرما دوں۔ دیگر علماء کو کتب دیکھنے کی فرصت ہوتی ہے تو دیکھ کے پھر بتاتے ہیں، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابھی رکیے، مسئلہ کی تحقیق کروں گا، چھان بین کروں گا، مجھے پتا چلا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور عالم دین، کسی مفتی سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ میرے امام پاک وہ ہیں کہ یہاں سے مسئلہ پوچھو، شرح صدر اتنا ہے اور اللہ کے محبوب کا فیض ایسا جاری ہے کہ یہاں سے سوال پوچھتے جاؤ، وہاں سے جواب آتے جاتے۔ تو اس بندے نے سوال پوچھا، عرض کی حضور وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ سوال کے اوپر توجہ کیجیے گا، بڑا عام اور سادہ سوال ہے۔ عرض کی کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ تو پھر ان 4 فرائض کو ادا کرنے سے پہلے بندہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی چڑھاتا ہے۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ تو یہ فرائض کو ادا کرنے سے پہلے سنت کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ میں نے جس بھی عالم دین سے پوچھا ہے تو مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو میں بندہ بھی جانتا ہوں، مجھ کو بھی اس چیز کا اعتراف ہے کہ یہ سنت رسول ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر سنت کے اندر ایک حکمت ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی دانا کا جو کام ہوتا ہے نا، کام اس کا فعل ہوتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا دانا تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام لغو، عبث اور بیکار ہو؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ جو وہ حکمت ہے وہ حکمت جاننا چاہتا ہوں کہ سنت رسول کے اندر وہ حکمت کیا ہے۔ ابھی آپ کا جواب دیکھیں، آپ یقین جانیے جب یہ جواب میں نے پڑھا تو دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں سے جو پہلے محبت تھی نا، یہ جواب سننے کے بعد مزید محبت اجاگر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے اندر علماء اہل سنت کی محبت کتنی تھی، آپ ان کا کس قدر ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ اس شخص نے سوال سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں نے کئی علماء سے پوچھا پر مجھے جواب نہیں ملا، تو آپ مجھے جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب سوال سنا تو فرمایا پہلے تو یہ سن لو کہ تم نے جو کہا کہ علماء نے نہیں بتایا، ان کو جواب نہیں آتا، اب یہ چیز اس کے ذہن سے نکال رہے۔ فرمایا پیارے یہ تو بہت مختصر سا چھوٹا سا اور سادہ سا سوال ہے، علماء نے شاید اس کو ہلکا جان کر اس طرف توجہ نہیں فرمائی ہوگی، ہلکا جان کر توجہ نہیں فرمائی ہوگی، ورنہ یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے کہ علماء کو نہ آتا۔ باقی جہاں تک بات ہے تمہارے سوال کی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے اس کے لیے اوصاف اور شرائط کتنی ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب کوئی بھی بندہ کسی چیز کی چھان بین کرتا ہے تو اس کے مکمل جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ اب وہ بندہ جب سوال لے کر آیا تھا تو اسے پتا تھا کہ سامنے جس کے پاس جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ سے سوال کرے، تو وہ اگلا بندہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا۔ عرض کی حضور 3 صفات ضروری ہیں وہ اس پانی کے لیے جس سے وضو کرنا جائز ہو۔ تو فرمایا بتاؤ کون سے؟ اس نے کہا رنگ، بو اور ذائقہ، یعنی یہ 3 صفات اس میں پائی جائے۔ پانی کا رنگ بھی اپنا ہوتا ہے، اس کی بو بھی اپنی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اپنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس بندے نے جب یہ سوال بتا دیا، اس کا جواب دے دیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی تو بات ہے، میرے نبی کے کام کے اندر، سنت کے اندر حکمت ہے۔
اب دیکھو بندہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اسے رنگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ پانی میں کوئی دوسرا رنگ شامل نہیں ہے، اس میں جو رنگ ہے اس کا اپنا ہی رنگ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلی کرتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ کوئی دوسرا ذائقہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے۔ اور تیسری بار جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو پتہ چل جائے کسی تیسری چیز کی خوشبو بھی شامل نہیں ہے، اپنی خوشبو کے لائق ہے۔ تو فرمایا یہ میرے نبی کے سنت کی یہ 3 حکمتیں تھیں، جب پتہ چل گیا کہ اس کی صفت اپنی اس میں تمام پائی جا رہی ہے، ذائقہ بھی اپنا ہے، خوشبو بھی اپنی ہے، رنگ بھی اپنا ہے، تو اب لہذا فرائض کا جو معاملہ ہے اب یہاں سے شروع ہو گیا، اب تم اپنا چہرہ دھو سکتے ہو، فرائض ادا کر سکتے ہو۔ اور پھر دیکھیے یہاں پہ ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں اور کرتا چلوں، امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر سوالات خطوط کی صورت میں آیا کرتے تھے، مختلف ممالک سے، علاقوں سے احباب جو ہے وہ خطوط کی صورت میں سوال لکھ کے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیتے بذریعہ ڈاک، تو پھر آپ ان کے جوابات لکھ کر آپ پھر ان کی طرف روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک مولانا جو آپ نے مختص فرمایا ہوا تھا وہ سوالات پڑھنے کے لیے، وہ خطوط پڑھنے کے لیے، آپ کو سنانے کے لیے، ہوا یوں کہ اس نے جب ایک خط کھولا تو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ نازیبا الفاظ لکھے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان میں، تو آپ نے کیا کیا، تو اس حضرت صاحب نے اس خط کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا، دوسرا خط اٹھا کے پڑھنا شروع کر۔ اب آپ کی بارگاہ میں کثیر افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے مخلصین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے، الفت رکھنے والے ہیں۔ ان میں ایک نیا بھی مرید شامل ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اس حضرت صاحب نے وہ خط اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ چپکے سے پیچھے چلے گئے، خط اٹھایا، پورا پڑھا، دیکھا اس میں تو نازیبا الفاظ لکھے ہوئے، معاذ اللہ اس میں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو برا بلا کہا گیا۔ تو پھر کیا ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اٹھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تو یہ حضرت وہ خط اٹھا کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور، وہ مولانا جن کو آپ نے خط پڑھنے کے لیے مختص فرمایا ہوا تھا، یہ خط انہوں نے پڑھا تو صحیح لیکن اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا، مکمل نہیں کیا۔ میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ نازیبا الفاظ آپ کی شان میں کہے گئے ہیں، اس بندے کو بھی میں جانتا ہوں، یہ تو میرا علاقہ دار ہے، یہ تو میرا محلے دار ہے، جہاں پہ یہ رہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرواتا ہوں، اس کو سزا دلواتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا حضرت ٹھہریے، گھر کے اندر چلے گئے، کاشان اقدس میں گئے، واپس تشریف لائے تو چند آپ کے ہاتھ میں خطوط تھے، لا کے اس شخص کو پکڑا دیا، فرمایا کہ انہیں بھی پڑھو۔ اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے کہا شاید ان خطوط کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ گالیاں یا نازیبا الفاظ یا دشنام لکھی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا تم پہلی بار آئے ہو، تم نے یہ خط دیکھا ہے، ہمیں تو روز یہ موصول ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ تو کچھ بھی نہیں بیتی، لیکن پھر بھی اس بندے نے جب وہ خطوط کھولے، اب یہ کتب تواریخ کے اندر درج ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حالات و واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے، وہ شخص کہتا ہے میں وہ الفاظ پڑھتا گیا، میرے چہرے کے اندر، دل و دماغ کے اندر خوشی کی لہر ابھرتی گئی۔ فرمایا کہ اتنی پیاری تعریف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں لوگوں نے لکھی، آپ کے چاہنے والوں نے لکھی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضور میں بے بس ہوں، اتنی پیاری تعریف کی آپ کی۔ تو کہا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا اب دیکھو، جہاں تم اس بندے کو سزا دینے کی بات کر رہے ہو، تو کیا ان بندوں کو جنہوں نے میری تعریف لکھی ہے انعام و اکرام سے نوازنا چاہو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ میں ان اتنے سارے بندوں کو انعام و اکرام اور لوازمات سے نوازوں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اپنوں کے لیے یعنی چاہنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے انعام نہیں دے سکتے ہو، تو دشمنوں کے لیے سزا بھی مقرر نہ کرو۔ سزا کس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے جتنے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو برا بھلا کہنے والے تھے، آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کسی کے خلاف فتویٰ لکھا ہو اس بنا پر، اس بنیاد پر کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ نہیں، جب بھی قلم رضا اٹھی ہے وہ دشمنان رسول کے خلاف اٹھی ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا، تقریر فرمایا، تصنیف فرمائی، تو اس میں جتنی بھی چیزیں جس کے خلاف لکھی ہیں وہ اللہ کے رسول اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس میں ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں، اس میں ایک اہم نکتہ ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک ایسا اصول بنا لو کہ اپنے دشمن کو کبھی ایذا نہ دو،
جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، اس کو جہاں تک چاہو سزا دے سکتے ہو۔ اب یہاں آپ کو بات بتاتا چلوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قحافہ کو، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لباب النفوس کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ حضرت ابو قحافہ یعنی اپنے والد کو اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں جب نازیبا الفاظ بولے نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے والد کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا، آپ نے تھپڑ مارا۔ اور پھر اس میں مزید حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھپڑ اتنے زور کا مارا تھا کہ یہاں وہ نازیبا الفاظ نکلے، ادھر صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اور ابو قحافہ وہ جا کے زمین پہ گر۔ یہی بات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو بلاؤ۔ ابو عاشق صادق جب بارگاہ رسالت میں آتا ہے تو آپ دیکھیں، آئے سامنے حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ عرض کی جی ہاں۔ اب یہ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں، یہ صدیق نہیں بول رہا، صدیق کے اندر دل میں مچلتا ہوا عشق مصطفیٰ بول رہا۔ یہ جواب صدیق نہیں دے رہا، صدیق کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے یہ وہ جواب دے رہا ہے۔ عرض کی جی ہاں حضور بالکل میں نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے کا جواب سنو، عرض کی حضور اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو خدا کی قسم میں اپنے باپ کی گردن بھی اڑا دیتا۔ وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نازیبا الفاظ بولا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر اپنے ماموں کو قتل کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ کافر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد جراح کو جنگ احد کے اندر قتل کر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ دیکھیں آپ کو ملیں گے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ صرف وجہ یہ ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں اصول کچھ الٹ ہو گئے ہیں، برعکس ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں ترچھی نگاہ سے بھی دیکھ لینا تو ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے جی، اور کوئی تیور بھی اپنے اگر بدل دے نا ہمارے سامنے تو ہمیں بڑی ہماری غیرت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور بھڑک جاتی ہے، ہمیں اس میں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر تیور اپنے کیوں نکالے، ہمیں ترچھی نگاہ سے کیوں دیکھا، ہمیں سلام کیوں نہ کیا، ہمارے سلام کا جواب کیوں نہ دیا، تو ہماری غیرت بھڑک جاتی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے شریعت محمدیہ پر، جب بات آتی ہے آپ کے اور میرے نبی کی ذات پر، جب بات آتی ہے اللہ کی ذات پر، تو ہم کہتے ہیں اللہ جانے وہ جانے۔ یہ معاملات سمجھتے جائیں میرے دوستو، ہمارے اسلاف کے یہ اصول نہیں ہوئے، قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ اصول نہیں دیے۔ اصول وہ ہیں جو صحابہ نے اپنائے تھے اور وہ بھی قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، اور اصول وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اصول تو وہ تھے جو انہوں نے اپنائے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے پوچھا کہ حضور یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے لیے نازیبا الفاظ بولتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پوچھا کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے خوشی اس بات کی جب تک وہ مجھے گالی دیں گے میرے رسول اللہ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ تو میرے دوستو سمجھتے جائیں بات کو، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کم از کم بچی رہے گی نا۔ تو آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بات سمجھتے جائیں۔ اور پھر ظہوری صاحب نے تو یہاں پہ لکھ کر قلم ہی توڑ دیا، فرمایا ظہوری ہم غلامان محمد ہیں، ظہوری ہم غلامان محمد ہیں، تیرے دشمن سے کیا رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ آج ہم ان سے دوستیاں بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بیلی بھی بناتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں لاتے اور بٹھاتے بھی ہیں، ان کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب کوئی بات کرے کوئی سوال کرے جی یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو اللہ کو اور اس کے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے، ہمارا کیا ہے بھائی، آپ کا کیا نہیں ہے، آپ کے دین کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب والی مصر بنے، مصر کے خلیفہ بنے، تو وہاں پہ آپ نے ایک نصرانی کو اپنا منشی بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک نصرانی کو اپنا منشی بنا لیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور کیا کروں، اس کو جو کام دیا ہے وہ مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں آتا، تو بطور مجبوری پہ اس کو رکھ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ذلیل کر دیا، تم ان کو عزت بخشتے ہو، اللہ نے ان کو دور کر دیا، تم قریب کرتے ہو، تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ حضور مجبوری ہے، کیا کروں، اور کسی کو کام نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ مر جائے تو کیا کرو گے؟ کہا پھر کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ فرمایا اس کے مرنے کے بعد جو حل نکالنا ہے وہ بھی نکال دو، اس کے مرنے کے بعد جو حل نکالنا ہے نا وہ آج نکال لو، سمجھو کہ یہ مر گیا،
اور اس کو عزت نہیں بخشنی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو، اور یہاں پہ میں ایک اور لفظ کا اضافہ کروں گا، اور ان کے چاہنے والوں کو، یہود و نصارہ کو اور ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ساتھ رغبت رکھنے والوں کو، ان کے ساتھ الفت چاہت محبت رکھنے والوں کو اپنا دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست اور مخلص نہیں ہو سکتے ہے جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی زندہ ہے، جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی زندہ. فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول اللہ. الحمدللہ. یا اللہ.